بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ظفر عباس ہے۔ آج کی ویڈیو جب ہم شوٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے نائب تحصیلدار کے ریٹن ٹیسٹ ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے فیصل آباد ڈویژن کے ریٹن ٹیسٹ ریزلٹس اناؤنس کر دیے ہیں پبلک سروس کمیشن نے، اور جو کینڈیڈیٹس کوالیفائی جنہوں نے کیا ہے فار دی انٹرویو، فرسٹ آف آل آئی کانگریچولیٹ آل آف یو۔ لیکن ابھی ایک اور سٹیپ جو بہت امپورٹنٹ سٹیپ گنا جاتا ہے آپ کی فائنل سکسیس یا آپ کی جاب ریکمنڈیشن کے لیے، وہ ہے انٹرویو۔ انٹرویو کے لیے میرے بہت سارے دوست، بہت سارے جاننے والے رابطہ کر رہے تھے، کیونکہ میرا ایکسپیرینس ایز نائب تحصیلدار 8 سال کا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں رہا ہے۔ بہت سارے انڈیویجولی مجھے کالز بھی آ رہی تھیں، کانٹیکٹس بھی ہو رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ آپ تمام لوگوں کے بینیفٹ کے لیے اور ویلفیئر کے لیے، آپ کی سکسیس کے لیے اور آپ کی اچیومنٹ اور فائنل ریکمنڈیشن کے لیے کچھ ویڈیوز جو ڈفرینٹ ٹاپکس اور ڈفرینٹ کویسچنز جو پینل آپ سے کرتا ہے ڈیورنگ دی انٹرویو، اس پہ ویڈیوز بنا کے تو چینل پہ ڈال دی جائیں، تاکہ تھوڑے لوگوں کے بجائے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا اس میں بینیفٹ ہو۔ سب سے پہلے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی انٹرویو کے لیے، وہ ہوتی ہے پینل۔ پبلک سروس کمیشن میں جو پینل ہے وہ عام طور پر خود جیسے تحصیلدار کا پینل تھا تو اس میں خود چیئرمین صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے، لیکن جب چیئرمین صاحب اگر نہیں کرتے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو پبلک سروس کمیشن کا ممبر ہوتا ہے اس کو کسی بھی انڈیویجول جیوری یا انڈیویجول انٹرویو میں بطور چیئرمین ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پینل میں کتنے لوگ شامل ہوں گے، اس کے لیے ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں۔ ایک پریسیڈنٹ ابھی تحصیلدار کا ہے، تحصیلدار کا انٹرویو خود چیئرمین صاحب جنرل ظفر اقبال صاحب نے چیئر کیا، اور ان کے ساتھ نارملی جو ہے ممبر بورڈ آف ریونیو، ایکس ممبر بورڈ آف ریونیو نیّر اقبال صاحب، وہ ان کے ساتھ بطور جو ممبر پبلک سروس کمیشن بھی تھے، اور پھر ان کے ساتھ کو چیئر بھی کر رہے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ڈپارٹمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو نامزد کیا گیا، اور مختلف جگہوں پہ جیسے سرگودا میں الگ سے وہ تھے، ملتان میں الگ سے کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح سے لاہور میں جو ہے جو ریپرزنٹیٹیو آیا بورڈ آف ریونیو کی طرف سے یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وہ اس پینل کا حصہ رہا۔ ایک تو یہ پریسیڈنٹ ہے ہمارے سامنے۔ دوسرا جو پریسیڈنٹ ہے وہ نائب تحصیلدار کی سیٹ کے لیے، نائب تحصیلدار کو پتہ ہے کہ 14 گریڈ کی سیٹ ہے۔ اس کا پریسیڈنٹ ہمارے پاس صرف 2008-2009 میں جو ریکروٹمنٹ ہوئی پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے وہ ہے۔ اس پینل میں اس وقت 2 ممبر جو ہے ان کو انگیج کیا گیا تھا۔ ایک ممبر جو ہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے، اور ایک ممبر جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ مثلا جو میں نے انٹرویو دیا اس میں توحید فرشوری صاحب جو تھے وہ ممبر پبلک سروس کمیشن تھے اور چیئر کر رہے تھے ہمارے انٹرویو کو، اور دوسری طرف جو ای ڈی او آر صاحب تھے، دین ای ڈی او آر ملتان، وہ ان کے ساتھ اس پینل کا حصہ تھے۔ لیکن اب جو پبلک سروس کمیشن کا ٹرینڈ ہے اس میں عام طور پر 2 کا پینل جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا۔ جیسے ریسنٹلی جو سب انسپیکٹر کے انٹرویوز ہوئے ہیں تو ان انٹرویوز میں 3 لوگ جو ہیں ان کو انگیج کیا گیا تھا۔ ایک ممبر پبلک سروس کمیشن، جیسے زیادہ تر پرویز اقبال صاحب جو ہے انہوں نے چیئر کیا مختلف جگہوں پہ، اور ساتھ میں ایک ممبر پولیس کی طرف سے، اور ایک اور ممبر جسے ڈیزگنیٹ کیا پنجاب پبلک سروس کمیشن نے۔ تو اب جیسے ہی یہ انٹرویوز شروع ہو جائیں گے تو اس میں کلیریفیکیشن آ جائے گی کہ یہ آپ کا جو پینل ہے یہ 2 لوگوں کا ہوگا یا 3 لوگوں کا ہوگا، لیکن موسٹ پروبیبلی یہ پینل 3 لوگوں کا ہوگا۔ اور اس میں خود چیئرمین صاحب بھی، جیسے انہوں نے تحصیلدار کے انٹرویو خود کیے، تو اسی طرح نائب تحصیلدار کا انٹرویو ہو سکتا ہے وہ خود کریں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ممبر کو بطور چیئرمین اس میں سلیکٹ کر دیا جائے، اور ان کے ساتھ ایک اور بھی ریپرزنٹیٹیو ہو سکتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، آپ کے سبجیکٹ سے، یا جنرل کویسچن کرنے کے لیے جو ممبر ہوگا، اور تیسرا ممبر جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے۔ اور یہی آپ کا مین فوکس جو ہے اسی ممبر کے کویسچنز پہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ایک بہت کی پوسٹ نائب تحصیلدار کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کے جو کویسچنز ہیں ان کا ایک بڑا چنک جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے۔ عام طور پر جو سیٹس ہوتی ہیں ان میں کمشنر سے لے کے جو نیچے ہرارکی ہے وہ ڈویژن سے لی جاتی ہے۔
جیسے ملتان ڈویژن میں ارشاد حسین صاحب کمشنر جو تھے وہ اس کو چیئر کر رہے تھے، لیکن اگر وہ خود نہیں آتے تو پھر اس میں ڈپٹی کمشنر بھی ہو سکتا ہے، اس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بھی ہو سکتا ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے اور کسی بھی ڈیزگنیشن سے کسی بھی بندے کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے آپ کے انٹرویو پینل میں۔ انٹرویو پینل کے بعد جو جنرل انٹرویو کوسچنز ہیں ان کے لیے میں نے آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، اور اس کا لنک جو ہے وہ بھی نیچے ڈسکرپشن میں نے ڈال دیا ہے۔ آپ سے میں یہ آپ کے بینیفٹ میں اور آپ کی ویلفیئر میں یہ کہوں گا کہ آپ کائنڈلی اس کو جو ویڈیو ہے ضرور دیکھیں۔ وہ جنرل انٹرویو یعنی چیئرمین کس قسم کے کوسچن کرتا ہے، پھر جو ڈپارٹمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے وہاں سے کس قسم کے کوسچنز آ رہے ہوتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے، جن کے لیے آپ کی تیاری ضروری ہوتی ہے، اس پہ آپ اس ویڈیو میں جا کے اس کو دیکھیں اور ان چیزوں پہ کنسنٹریٹ کریں۔ جہاں تک نیب سیلدار کے انٹرویو کی تیاری ہے، تو اس پہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے کوسچنز ہیں، میری کوشش ہوگی کہ ایک سیریز میں ڈفرینٹ ویڈیوز جو ہیں اس پہ ڈالی جائیں، کیونکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اور ایک کہنا چاہیے کہ ایک بہت وسیع آپ کو جو سبجیکٹس ہیں اس کے ان کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میں تیاری اپنی جو ہے آپ کو جو ریکمینڈ کروں گا اس میں دو قسم کی تیاری ہے۔ ایک تو آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ 10 دن یا اس سے بھی شاید کچھ کم دن ہوں انٹرویو کی تیاری کے لیے، تو ایک تو ہم کوشش کریں گے کہ اسمارٹ اسٹڈی پہ جائیں، ان کے شارٹ کٹس دیکھیں اور وہ چیزیں دیکھیں جو بیسک کوسچن ہیں، اور ان بیسک کوسچنز کی ہم تیاری کریں۔ لیکن کچھ جو دوست ہوتے ہیں وہ کمپریہنسو تیاری بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے انٹرویو کی، اور اپنے انٹرویو کو کریک کرنا چاہتے ہیں، پہلی دوسری تیسری پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں، تو ایسے دوستوں کی تیاری کے لیے میری کوشش ہوگی کہ کمپریہنسو جو ویڈیوز ہیں ان کے لیے وہ بھی دی جائیں۔ تو بیسیکلی جو کوسچنز کیے جاتے ہیں وہ بڑے بیسک کوسچن ہوتے ہیں، جیسے تحصیلدار میں یا پھر نیب سیلدار میں اکثر یہی کوسچن کیے جاتے ہیں کہ ایک پٹواری جو ہے، ایک پٹواری کے بستے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، یا اسی طرح سے جیسے ڈفرینٹ آپ کے جنرل انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں ایک کمپیریزن کے کوسچنز کیے جاتے ہیں، جیسے آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین سوشلزم اینڈ کمیونزم۔ اسی طرح سے آپ سے کوسچن کیا جاتا ہے کہ واٹ از دی ڈفرینس بٹوین بیلنس آف ٹریڈ اینڈ بیلنس آف پیمنٹ۔ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے کوسچن ہمیں لگتے ہیں، لیکن ایکچولی ان کے لیے بڑی ایک کمپریہنسو تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے گرپ ہونی چاہیے ان ٹرمز پہ، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی سوشلزم کیا ہے اور کمیونزم کیا ہے، اور ان میں جو لائن آف ڈیفرنس ہے وہ کہاں پہ ہے اور کیا ہے۔ یہ بہت ہی ایسے کوسچنز ہوتے ہیں جب اسے کمپیریزن کروایا جا رہا ہوتا ہے، بہت امپارٹنٹ کوسچنز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو ٹرمز ہیں، ان کی جو ٹرمینالوجی ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں بہت سارے ایسے کمپیریزنس ہیں جو آپ سے آپ کا پینل پوچھ رہا ہوتا ہے، اور خاص طور سے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کا جو ریپ ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ مثلا آپ سے یہ کوسچن کیا جاتا ہے کہ واٹ از دی ڈفرینس بٹوین کھیوٹ اینڈ کھتونی۔ اسی طرح سے آپ سے ایک کوسچن کیا جاتا ہے کہ پیریوڈیکل ریکارڈ اور پرماننٹ ریکارڈ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ سے یہ بھی کوسچن کیا جاتا ہے کہ ایک نائب سیلدار اور تحصیلدار کے ڈیوٹیز میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایک پوری ڈیٹیلڈ سیریز میں ہم چلیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی تیاری کے لیے ہمارے پاس کیا اسٹڈی مٹیریل ہونا چاہیے۔ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے اسٹڈی مٹیریل کے بارے میں بتاؤں گا کہ اسٹڈی مٹیریل کیا، مثلا آپ کے پاس لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس لینڈ ریونیو رولز 1968 بھی ہونا چاہیے، اسی طرح سے آپ کے پاس ٹیننسی ایکٹ 1887 بھی آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہوا ہونا چاہیے، اسی طرح سے آپ کے پاس جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1884 ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، لینڈ ریونیو کا جو مینول ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور دو چار اور جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ وہ سب سے پہلے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اپنے پاس اسٹڈی مٹیریل تیار کر لینا ہے، اور پھر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے یہ سارے ایکٹ پڑھنے نہیں ہیں، ہم نے ان میں سے صرف ریفرنس لینے ہیں۔ مثلا اگر آپ سے وہ پوچھتا ہے پینل کا جو ریپرزنٹیٹیو وہ پوچھتا ہے کہ واٹ از اسٹیٹ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ ڈیفینیشن کیا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے کون سے سیکشن میں وہ پڑا ہوا ہے۔
اب سوال میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے اور لینڈ ریونیو ایکٹ کے اس سیکشن میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دی گئی ہے، اور اگر اس کو حد بست کہتے ہیں تو مثل حقیقت میں حد بست کہاں پہ لکھا ہوتا ہے اور جمع بندی میں حد بست کہاں پہ لکھا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس قسم کا ایک کمپریہنسو آنسر کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کا ایک یا دو جواب آپ کو سلیکشن کے بہت قریب لے کے جاتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اچھی طرح سے ان تمام چیزیں جو ہے ان کی تیاری کرواؤں، اور پھر جو پٹواری کا بستہ ہے میں کوشش کروں گا کہ پٹواری کا بستہ آپ کے ساتھ پریکٹیکلی شیئر کیا جائے کہ ان میں کون کون سی چیزیں ہیں، ان میں جتنا ان کا میٹیریل ہے، جیسے ان کے 4 روز نامچے ہیں، اسی طرح سے ان کی جمع بندی ہے، مثل حقیقت ہے یا لٹھا ہے، یا باقی جتنی چیزیں ہیں، اسی طرح سے جو ان کا پیمائش کرنے کے لیے ان کے پاس جریب ہے، یا ان کے پاس فٹ ہوتے ہیں، یا ان کے پاس جھنڈیاں ہیں، یہ پھریرے ہیں، جس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، تو الگ الگ سے ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے۔ جتنے کمپیریزن کروائے جاتے ہیں ان پہ الگ الگ سے فوکس کیا جائے، جتنے کویسچن ریز ہوتے ہیں پینل کی طرف سے ان پہ بھی الگ الگ سے فوکس کر کے آپ کی ایک بڑی کمپریہنسو تیاری کروائی جائے۔ لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور کمپریہنسو تیاری کریں، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم شارٹ کٹس لے کے چلیں، اسمارٹ اسٹڈیز کریں، اور صرف وہی کویسچن تیار کریں کہ جن کویسچنز کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے ریونیو کے انٹرویوز میں۔ آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو آپ کا اسٹڈی مٹیریل ہے اور جو آپ کا ریکوائرڈ جتنی بکس ہیں یا ریکوائرڈ جتنے ایکٹس اور آرڈیننسز ہیں، جتنا آپ کو لا ریکوائرڈ ہے، وہ سارا میں آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم پٹواری کا جو بستہ ہوتا ہے اس پہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے، اور پھر پٹواری کے بستے میں شامل ایک ایک چیز، جیسے ایک ویڈیو میں ہم جمع بندی اور مثل حقیقت کا جو فرق ہے، جب مثل حقیقت اور جمع بندی کیا ہوتی ہے اور ان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، ان چیزوں پہ کریں گے۔ پھر کنسالیڈیشن اور سیٹلمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے، اور پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جو بیسک اور کی ڈیفینیشنز ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح سے اپنی اگلی ویڈیوز میں ہم یہ ڈفرینس دیکھیں گے کہ تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی ڈیوٹیز میں کیا فرق ہے، اور پھر آپ ایک بہت جو کی کویسچن ہے، جو بڑا بیسک کویسچن ہے کہ آپ نائب تحصیلدار کیوں بننا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، آپ کی موٹیویشن کے لیے، آپ کے جو کرنٹ افیئر کے ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں ان پہ، اور اسی طرح سے اسلامک اسٹڈیز کے علاوہ جو پاکستان اسٹڈیز پہ جو بیسک کویسچنز ہیں، یہ ایشوز ہیں جن پہ اکثر پینل آپ سے کویسچن کرتا ہے، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم الگ الگ ویڈیوز آپ کے اسی چینل پہ ضرور ڈالیں گے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ایک انٹرویو کا ایک پرفیکٹ پیکج جو ہے آپ کو دیا جائے، ایک کمپریہنسو ایک بڑا ڈیٹیلڈ پیکج آپ کے پاس ہو، اور بڑے آرام سے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے اپنی تیاری جو ہے وہ کریں، اور آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور آپ کی کامیابی جو ہے اس کو یقینی بنانے میں ہم جتنی ان پٹ دے سکتے ہیں، جتنی مدد کر سکتے ہیں، ہم ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔